نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر اس وقت ہمارے سامنے ہے، مکی دور کی سورہ ہے۔ سورہ فاطر میں بنیادی طور پر اللہ نے مختلف حوالوں سے اپنی قدرت اور علم کا ذکر فرمایا۔ قدرت اور علم پر خاص طور پر زور دیا۔ ظاہر ہے کہ جس کے پاس علم ہوگا قدرت اور طاقت بھی اسی کے پاس ہوگی۔ اگر علم نہیں ہے تو قدرت اور طاقت وہ بھی نہیں ہوا کرتی۔ تو قدرت اور طاقت اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف حوالوں سے بیان فرمایا اور اس سے استدلال فرمایا اپنے حق عبادت پر۔ الحمدللہ سورہ کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اور ہر طرح کی عبادت کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہی کا مفہوم ہے۔ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، کہ وہی معبود ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ تو قدرت اور علم جس کے پاس ایسا کامل ہو تو وہی عبادت کا حق رکھتا ہے کہ اسے معبود بنایا جائے۔ آغاز میں فرمایا الحمدللہ، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا، یہ قدرت کا ذکر ہے۔ فرشتوں کو اپنا پیغمبر بنانے والا، اور فرشتے بھی کیسے؟ جن کے بازو ہیں 2 2 3 3 اور 4 4۔ جب ہم یہ پر یا بازو کا لفظ سنتے ہیں تو پروں سے ذہن میں پرندوں کے پروں کا تصور آتا ہے۔ فرشتوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ 2-4 سال پہلے کسی نے کعبہ کی چھت پر کوئی پرندہ لا کر فٹ کر دیا اور کہا کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اترا ہے۔ یہ ایک فیک ویڈیو تھی۔ تو تصور لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید فرشتوں کے پر ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پروں کا ذکر آتا ہے، تو اس سے پرندوں جیسے پر مراد نہیں ہیں۔ یہ فرشتوں کی صفات ہیں، صفات ملکیہ ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں آپ یوں کہہ لیجیے، بلا مثال میں ایک سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم گاڑی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 600 سی سی کی ہے، یا کہتے ہیں کہ ہارس پاور ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ہارس کوئی اندر بیٹھا ہوا ہے یا اس کی شکل ہے، ایک پاور ہے۔ اسی طرح فرشتے کسی کے 2 پر، کسی کے 3 پر، کسی کے 4 پر، کسی کے 600 پر، تو یہ گویا کہ ان کی پاور اور ان کی صفات کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ تو ایسے فرشتے بنانے والا وہ کیسا قادر ہوگا؟ اور پھر یہی نہیں، یزید فی الخلق ما یشاء، چاہتا ہے جو چاہتا ہے کسی کی خلقت میں اضافہ کر دیتا ہے خلقت میں۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے، کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ تو جب وہ قادر ایسا ہے اور عزیز و حکیم ایسا ہے تو مان لو الحمدللہ، عبادت کا حقدار بھی وہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس سورہ میں بس لا الہ الا اللہ بار بار اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہا ہے۔ فرمایا کہ لوگو، تم پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہو؟ تو جب ایسا نہ کوئی خالق ہے نہ ایسا کوئی رازق ہے تو مان لو کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا الہ بھی کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ، یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ لوگوں کا یہ رویہ نیا نہیں ہے، لیکن سب امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ مرجع وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے وہی حق رکھتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے،
اللہ کا وعدہ سچا ہے، نفس اور شیطان کے دھوکے میں مت آنا، شیطان تمہارا دشمن ہے، ان شیطان لکم عدو، اسے دشمن سمجھو، پہچانو کہ تمہارا حقیقی دشمن کون ہے، اسے دشمن سمجھو۔ شیطان سے دوستی اور دشمنی رکھنے والوں کا انجام سنو، کہ جو اس سے دوستی رکھتے ہیں وہ اصحاب السعیر ہیں، جہنمی ہیں، اور جو اس سے دشمنی رکھتے ہیں اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر رکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ جو نفس اور شیطان کے پھندے میں پھنس کر اپنی برائیوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں، نفس کے غلام بنے، شیطان کے پھندے میں پھنسے کر برائی رہے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، تو جو لوگ نفس اور شیطان کے پھندے میں پھنس کر اپنی برائیوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے غم میں اپنی جان مت گھلائیے، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات۔ کتنا دکھ ہوتا ہوگا، کتنا غم ہوتا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ میں انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کے بھلے کی بات کرتا ہوں، اور یہ ہے کہ بات سن کر نہیں دیتے۔ تو فرمایا کہ ہدایت، ضلالت یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے راہ دکھا دے اور جسے چاہے اس کے نفس کے پیچھے چھوڑے رکھے۔ فرمایا کہ جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، قدرت اسی کے پاس ہے۔ فرمایا کہ عزت اللہ کے اختیار میں ہے، من کان یرید العزہ فإن العزة للہ جمیعا، عزت صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ سے تعلق جڑے گا تو عزت پاؤ گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اگر اللہ سے تعلق کاٹ لو گے تو دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی رسوائی۔ فرمایا کہ تم کلمہ طیبہ پڑھو اور عمل صالح سے کلمے کو اونچا کرو، الیہ یصعد الکلم الطیب، کلمہ طیبہ اور جتنی اچھی باتیں ہیں ان کی نیچر یہ ہے کہ یہ بلند ہوتی ہیں، یہ اوپر کو اٹھتی ہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں گیس ہے، اس کی نیچر کیا ہے، وہ اوپر کو اٹھتی ہے، نیچے نہیں رہتی، اور اگر اس کو زیادہ دبایا جائے تو جس چیز میں بند ہوگی اس کو بھی اٹھا لے گی۔ تو فرمایا کہ اچھی باتیں، کلمہ طیبہ، توحید کی باتیں یہ اوپر کو اٹھتی ہیں، اور والعمل الصالح یرفع، نیک عمل اسے بلند کرتا ہے۔ ایک تو ان کی فطرت میں ہے کہ وہ بلندی چاہتی ہیں، اور اس کے ساتھ جب عمل صالح بھی شامل ہو جائے تو پھر حق کا بول بالا ہوتا ہے، اللہ کا بول بالا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب یوں کرو گے تو اللہ تمہیں عزت دے گا، اور جو برائیوں کے مکر کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا دین کے بارے میں جو چالیں چلتے ہیں، بری چالیں چلتے ہیں، وہ شدید عذاب پائیں گے۔ مکر، ایسی چالیں وہ ہمیشہ ناکام ہوں گی۔ فرمایا کہ تمہیں مٹی سے پیدا کر کے ازواج بنانے والا، مٹی سے پیدا کیا پھر تمہیں مرد اور عورت اور جوڑا جوڑا بنا دیا، اور زوجیت کے بعد حمل اور وضع حمل کا جاننے والا وہ صرف اللہ، عمر بڑھانے گھٹانے والا اللہ، لہٰذا مان لو لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ ذرا اس دنیا پر نظر ڈالو، دو دریا برابر نہیں، دو دریا ایک جیسے نہیں ہوتے، دو دریا برابر نہیں، اسی طرح سب انسان بھی برابر نہیں، کسی کا پانی میٹھا کسی کا کھاری، ان پانیوں سے تم تازہ گوشت بھی لیتے ہو اور زیور بھی، روزی کے لیے انہی دریاؤں میں کشتیوں پہ سفر کرتے ہو، لازم ہے کہ جو یہ نعمتیں دے رہا ہے اس کا شکر کرو اور مان لو لا الہ الا اللہ۔ ارشاد ہے رات اور دن
سورج اور چاند سب اللہ کے اختیار میں ہیں، سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اس لیے اللہ ہی تمہارا رب ہے، اور اللہ کے سوا تم جنہیں خدا بنائے بیٹھے ہو وہ تو کھجور کی جھلی کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ آج کل ہم کھجوریں کھا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، تو جب کھجور کو کھولتے ہیں تو گٹھلی کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کھجور کا اختیار نہیں رکھتے، فرمایا گٹھلی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے اس کا بھی اختیار نہیں، اتنا بھی اختیار نہیں۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمایا وہ گٹھلی کی کمر میں ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہوتا ہے، نقیر، فرمایا کہ ان جھوٹے خداؤں کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں، نہ جھلی کے برابر نہ نقیر کے برابر۔ وہ تمہاری دعائیں سنتے نہیں ہیں، اور سن لیں تو پوری نہیں کر سکتے۔ پہلے تو سنتے نہیں، اور کوئی سن لے، کسی کان والے کو جھوٹا خدا بنایا ہوا ہے کسی نے، تو وہ پوری نہیں کر سکتے۔ تو دعائیں سننے والا اللہ، دعائیں پوری کرنے والا اللہ، لہذا لا الہ الا اللہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب اللہ کے محتاج، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ الغنی الحمید، اور اللہ تمہارا محتاج نہیں، اور صرف اپنی ضرورتوں ہی میں تم محتاج نہیں، بلکہ اپنے وجود اور بقا میں بھی اس کے محتاج ہو۔ وہ چاہے تمہیں باقی رکھے، چاہے تمہیں وجود دے، نہ چاہے نہ دے، تو اپنے وجود اور بقا میں بھی اللہ کے محتاج ہو۔ اگر وہ چاہے تمہیں ابھی فنا کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو جو قدم قدم پر تمہارا حاجت روا ہے، تمہاری عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، اس لیے مان لو لا الہ الا اللہ۔ فرمایا یاد رکھو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو سمجھ جائے اور اپنی اصلاح کر لے اپنا ہی بھلا کرتا ہے، اس کا فائدہ الٹیمیٹلی اسی کو ہوگا۔ تو جو سمجھ جائے اپنی اصلاح کر لے وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ ذرا سوچو، نابینا اور بینا، اندھیرا اور اجالا، سایہ اور دھوپ، زندہ اور مردہ برابر نہیں، تو ایک موحد اور مشرک، فرما بردار اور نافرمان کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کا انجام ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ یہ بات کسی کو سمجھ آ جائے، یہ بات توحید کی بات یہ کسی کو سمجھ آ جائے تو یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اور جو ضد، عناد اور تکبر کے خول میں بند ہوں، قرآن نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، یعنی جیسے قبر میں مردہ ہوتا ہے اسی طرح جو اس دنیا میں اپنی ضد کی قبر میں بند ہیں، تکبر اور دشمنی کے خول میں بند ہیں، ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ بس آپ سمجھا دیجئے، نہیں مانیں گے تو پہلوں کا انجام یاد رکھیں، جو انہیں پکڑ سکتا ہے وہ انہیں بھی پکڑ سکتا ہے، اور جو پکڑنے کی قدرت رکھتا ہے عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، اس لیے مان لو لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے حوالے سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا۔ ارشاد ہے کہ لوگ بات کیوں نہیں مانتے، لوگ بات کیوں نہیں مانتے؟ دیکھو آسمان سے پانی ایک ہی رنگ کا برستا ہے، لیکن اس پانی سے اگنے والے پھلوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ذائقے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑوں کا مادہ تخلیق، پہاڑ جس مادے سے بنتے ہیں
ان کا پہاڑوں کا مادہ تخلیق تو ایک ہے، لیکن رنگ مختلف ہیں، کچھ سفید، کچھ سرخ اور کچھ بالکل کالے ہیں۔ اسی طرح انسانوں، کیڑوں اور چوپایوں کے ماں باپ ایک ہوتے ہیں، لیکن اولاد کے رنگ مختلف۔ بالکل یوں ہی آسمان سے رحمت کی وحی سب کے لیے یکساں نازل ہو رہی ہے، بارش سب پر یکساں برستی ہے، تو آسمان سے رحمت کی وحی سب کے لیے یکساں اور برابر نازل ہو رہی ہے، لیکن ظاہری رنگوں کی طرح دلوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ ظاہری رنگوں کی طرح باطنی رنگ وہ بھی مختلف ہیں، کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، اور مانتے وہ ہیں جو ان حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، مانتے وہ ہیں، اللہ سے ڈرتے وہ ہیں جو ان حقیقتوں کو جانتے ہیں، ان میں غور و فکر کرتے ہیں، اور جو جاننے کی کوشش کرتے ہیں دراصل وہی ماننے والے ہوتے ہیں۔ جو جاننے کی کوشش ہی نہ کرے، اس کو فکر ہی نہ ہو، کبھی سوچے نہیں، آنکھیں نہ کھولے، تو اس کو علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو جو جاننے کی کوشش کرتے ہیں دراصل وہی ماننے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ان قدرتوں اور انسان کی ناقدریوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ عزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے، جب چاہے پکڑ لے، لیکن غفور بھی ہے، معاف کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ تو لہٰذا جس کی قدرت ایسی ہے اور جس کا علم ایسا ہے، مان لو کہ عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ آیہ کریمہ سورہ فاطر کی آیہ نمبر 27، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے مختلف رنگوں کا ذکر فرمایا، سفید بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، اور کالے سیاہ پہاڑ بھی ہیں۔ عرب میں آپ چلے جائیے، جیسے اب موجودہ یعنی سعودی عرب ہے، کہیں آپ کو سفید یا سرخ پہاڑ نظر نہیں آئیں گے، وہ تو ایسا ہے جیسے لاوے کی چٹانیں ہیں، لاکھوں سال پہلے کہیں آتش فشاں اور لاوا، وہ سخت چٹانیں نظر آتی ہیں، تو پہاڑ سب کالے کالے پہاڑ، سفید اور سرخ نظر نہیں آتے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب سے باہر کبھی سفر نہیں کیا، عرب ہی میں رہے۔ اب یہ سفید اور سرخ پہاڑوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر نہیں دیکھا۔ اس سے یہ داخلی طور پر شہادت ملتی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، وگرنہ جو چیز کبھی دیکھی نہیں، سنی نہیں، اس سے استدلال کیسے کیا جا رہا ہے؟ اب آپ سرچ کریں تو آپ کو چائنا میں ایسے پہاڑ نظر آئیں گے، بڑے خوبصورت، سیاہ پٹیاں، سفید، سرخ، یلو، مختلف پٹیوں کے پہاڑ بڑے خوبصورت نظر آئیں گے۔ سرچ کیجئے گا اور پھر اس آیہ کریمہ کو دوبارہ گھر میں پڑھیے گا، آیت نمبر 87 سورہ فاطر۔ ارشاد ہے، اللہ کا علم اور معرفت حاصل ہونے کے بعد اب جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، اللہ کے دیے سے کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، تو یہ اپنے رب کے ساتھ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا۔ یرجون تجارتا لن تبور، اللہ نیکیوں کا پورا پورا اجر دے گا، بلکہ اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ تو کوتاہیوں کو بخشنے والا اور نیکیوں کا قدردان ہے۔ تو جو رب اپنے بندوں سے ایسی تجارت کرے، لیتا کم دیتا زیادہ ہے، اور کبھی گھاٹا نہیں ہوتا اس کے ساتھ تجارت کرنے میں، تو وہی رب عبادت کا حقدار بھی ہے۔ اس لیے مان لو کہ لا الہ الا اللہ۔
اب قرآن کی ایک شان بیان فرمائی جا رہی ہے۔ ہم نے قرآن جیسی کتاب آپ کی طرف نازل فرمائی اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، قرآن کی، اللہ کے کلام کی لوگوں کو ضرورت ہے، اس لیے ہم نے قرآن جیسی کتاب نازل فرمائی۔ تو جس نے یہ روحانی ضرورت پوری کی ہے، الحمدللہ تمہاری حمد اور تمہاری عبادت کا حقدار بھی وہی ہے۔ جب اللہ کی ہم ظاہری نعمتیں برتتے ہیں اور اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، تو جو روحانی ضرورت پوری کر رہا ہے، قرآن دے رہا ہے، ایسی عظیم و شان کتاب دینے والا دراصل وہی ہمارا رب ہے اور وہی ہمارا معبود ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کی شان بیان فرمائی، یہ بڑا عجیب مقام ہے، اس امت کی شان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک امت کو چنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو چنا اور اسے اس کتاب کا وارث بنایا۔ یہ امت وارث ہے اللہ کی کتاب کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں قرآن ملا ہے، اس امت کو وراثت میں قرآن ملا، تو فرمایا کہ یہ امت اس کتاب کی وارث۔ اس وراثت کے بارے میں اگرچہ لوگوں کا رویہ مختلف ہے، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یعنی قرآن پر عمل نہیں کرتے، اور ومنہم مقتصد، اور کچھ ایسے ہیں جو میانہ ہیں، نہ تو بہت نیک ہیں نہ بہت گناہ گار ہیں، نیکی بھی کر لیتے ہیں گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں آگے رہنے والے ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں کا رویہ اگرچہ مختلف ہے، لیکن یہ جو اللہ نے چن لیا، ذالکا، یہ جو اللہ نے امت کو وارث بنایا، اسے چن لیا، یہ وراثت عطا فرمائی، هو الفضل الکبیر، یہ وراثت بذات خود بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ایسی کتاب عطا فرمائی۔ غور کیجئے، اس وقت پوری دنیا میں کسی امت کے پاس، کسی قوم کے پاس آسمانی ہدایت اپنی اصل صورت میں موجود نہیں ہے، صرف وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کوئی معمولی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے اس امت کا فضل، اس امت کی فضیلت اور عظمت اور شرافت قرآن سے جوڑی ہے، اس لیے ہمیں قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، قرآن پر عمل کرنا چاہیے، یہی ہمارے لیے باعث فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جس نے اتنا بڑا فضل کیا ہے، الحمدللہ، عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، مان لو کہ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے دنیا میں الحمدللہ تسلیم کیا اور اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا، اس کے صلے میں جب وہ جنتیں اور نعمتیں پائیں گے تو پکار اٹھیں گے الحمدللہ، جنت میں کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، حمد ہے اس اللہ کی جس نے سب دکھ درد دور کر دیے اور اپنے فضل سے ہمیں یہ ٹھکانہ عطا فرمایا۔ یہاں غور کیجئے، آخرت کو، جنت کو اللہ دار المقامہ فرما رہا ہے، ٹھکانے کا گھر، رہنے کا گھر۔ اس دنیا کو کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دار المقامہ نہیں فرمایا، تو معلوم یہ ہوا گھر ہمارا وہی ہے۔ اس وقت ہم سفر میں ہیں، اس وقت ہم سفر میں ہیں اور منزل ہماری آخرت ہے، اور آخرت کے اندر پھر دو ٹھکانے بنیں گے، یا جہنم ہے یا جنت ہے۔ اصل ٹھکانہ ہمارا جہاں سے کہ ہمارے اماں اور ابا وہ آئے تھے اس دنیا میں، وہاں پر پہنچنا ہے، اور قرآن کی وراثت کے ذریعے سے ہم وہاں پر پہنچیں گے۔ فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے سب دکھ درد دور کر دیے اور اپنے فضل سے ہمیں یہ ٹھکانہ عطا فرمائے۔ واقعی ہمارا رب غفور ہے، شکور ہے۔ لوگو، اگر تم بھی یہ مرتبہ پانا چاہتے ہو تو ابھی تسلیم کر لو، اگر تم یہ مرتبہ پانا چاہتے ہو تو ابھی تسلیم کر لو، الحمدللہ، عبادت کا حقدار بھی صرف
اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ جن لوگوں نے دنیا میں الحمدللہ کو نہیں مانا وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ موت تو آئے گی نہیں، عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا، چیخیں گے چلائیں گے کہ ہمیں عمل کی ایک مہلت مل جائے، ہم الحمدللہ کو مانیں گے۔ فرمایا جائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دے دی تھی کہ تم الحمدللہ لا الہ الا اللہ مان کر عمل کر سکتے تھے، اور پھر نذیر بھی تمہارے پاس آیا، اس لیے اب معذرت کی گنجائش نہیں ہے، اپنے جرائم کا مزہ چکھو، تمہاری مدد کو بھی کوئی نہیں آئے گا۔ یاد رکھو ہم الحمدللہ نہ ماننے والوں کو یوں ہی سزا دیتے ہیں اور ہم قادر ہیں۔ لوگوں اس دردناک انجام سے بچنا چاہتے ہو تو ابھی مہلت ہے، مان لو الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ جو فرمایا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دے دی تھی اور تمہارے پاس نذیر نہیں آیا تھا، یہ زندگی 60 سال کی زندگی، بعض حضرات تو کہتے ہیں 40 برس کی زندگی، 60 برس کی زندگی، اس کے بعد بھی اگر کسی کی آنکھیں نہ کھلیں قیامت کے دن عذر نہیں کر سکتا۔ اور نذیر سب سے پہلے تو عقل انسان کی نذیر ہے، عقل انسان کی، جیسے دنیا میں انسان کو سکھاتی ہے یہ کام کرو گے تو فائدہ ہے، یہ کام کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ کیا وجہ ہے کہ اس عقل کو اس نے آخرت کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اور ایک نذیر انسان کے لیے بڑھاپا ہے، یہ سفید بال جب یہ آنا شروع ہوتے ہیں تو انسان کو الرٹ ہونا چاہیے کہ اب جانے کا وقت قریب ہے۔ اور ایک نذیر وہ ہے جس کے آنے پر ہم لڈو بانٹتے ہیں، جناب پوتا صاحب، جناب پوتا صاحب تشریف لے آئے، بڑی خوشی، لڈو بانٹے جاتے ہیں۔ یہ نذیر بھی ہے، یہ نذیر بھی ہے، یہ آ کر کہتا ہے دادا جان آپ کے جانے کا وقت آ گیا، میرے لیے جگہ خالی کرو۔ اور پھر بھی اگر آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، دادا جان مسلسل بد مستیوں میں مبتلا ہیں، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہے، جاؤ سزا بھگتو۔ فرمایا کہ اس کی قدرت اتنی کامل کیوں نہ ہو، اس کا علم جو اتنا کامل ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، بلکہ انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے خیالات کا بھی عالم ہے۔ تو جس کا علم ایسا کامل، عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، اس لیے مان لو الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ ذرا سوچو، یہ اللہ ہے جس نے یہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا، جو تمہیں بسا سکتا ہے وہ فنا بھی کر سکتا ہے، اس لیے مان لو الحمدللہ۔ اور جو نہیں مانے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا، جو نہیں مانے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ کفر سے رب کی ناراضی بڑھتی ہے اور اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ اللہ کے سوا تم جن جن کو پکارتے ہو، اللہ کے سوا تم جن جن کو پکارتے ہو، اس کائنات کی تخلیق میں ان کا کوئی کردار ہے؟ جن جن کو تم پکار، اس کائنات کی تخلیق میں ان کا کوئی کردار نہیں، اس لیے جب کوئی شریک نہیں ہے اس کی تخلیق میں، اس کے ساتھ کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، تو مان لو کہ لا الہ الا اللہ، عبادت کا حقدار بھی صرف اللہ ہے۔ اللہ نے کائنات صرف پیدا ہی نہیں کی بلکہ اسے تھام رکھا ہے، اسے تھاما ہوا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ پیدا کر کے چھوڑ دی، جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے اب نیچر اپنا کام کر رہی ہے، ایسا نہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو تھام رکھا ہے۔ اگر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ جہان اور اس کا نظام اپنی جگہ سے سرکنے لگے تو اللہ کے سوا کوئی اسے تھام نہیں سکتا۔ اتنی قدرت کے باوجود اللہ حلیم ہے، تحمل فرماتا ہے،
برداشت کرتا ہے، غفور ہے، معاف کرتا ہے۔ تو جس اللہ کی یہ شانیں ہیں، مان لو کہ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا معبود کوئی نہیں۔ قسمیں اٹھاتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نذیر آیا تو ہم سب سے بڑھ کر اس کی بات مانیں گے، قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے۔ اور جب وہ نذیر آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدک گئے، صرف اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے۔ ہاں ہم بڑے، یہ ہمارے اندر ہی کے ایک فرد ہیں، انہیں کیوں ہم مانیں؟ ان کے ذہن میں تصور یہ تھا کہ نبی کوئی عجیب مخلوق ہوتا ہے، انوکھی مخلوق ہوگا۔ تو جب انہی میں سے ایک فرد کو اللہ نے اپنا رسول بنایا تو اب بدک گئے اور اپنی بری اور گہری چال پر اعتماد کرتے ہوئے بدکنے لگے۔ لگتا ہے کہ یہ ہمارے اس قانون کے منتظر ہیں جو پہلوں پر نافذ ہوا۔ ٹھیک ہے، ہمارے قانون کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ کوئی ہمارے فیصلے کو ہٹا سکتا ہے۔ اگر یہ باز نہ آئے تو ان پر بھی وہی قانون، عذاب کا قانون، وہ نافذ ہوگا۔ یقین نہ آئے تو ملک میں گھومو پھرو، پہلی قوموں کے انجام کو دیکھو۔ یہ تم سے زیادہ قوت رکھتی تھیں لیکن اللہ کی گرفت سے بچ نہ سکیں۔ ثابت ہوا انہ کان علیما قدیرا، کہ اللہ علیم ہے، قدیر ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ، عبادت کا حقدار بھی صرف اللہ ہے۔ سورہ فاتر کی آخری آیت میں فرمایا اگر اللہ گناہوں پر فوری گرفت کرنے لگے تو زمین پر کوئی جاندار نہ بچے۔ ادھر گناہ کیا کسی نے، ادھر گرفت ہو گئی تو سبھی گناہ گار ہیں، تو تمہیں زمین پر کوئی جاندار چلتا پھرتا نظر نہ آئے۔ لیکن اس کے علم میں ایک وقت مقرر ہے، اس لیے ڈھیل دے رہا ہے۔ جب وقت مقرر آ جائے گا تو گرفت فرمائے گا۔ اللہ اپنے بندوں کے سب احوال کو دیکھ رہا ہے، تو جو ایسا عالم ہے اور ایسا قادر ہے وہی عبادت کا حقدار ہے۔ اس لیے مان لو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمیں توحید کی فہم عطا فرما، لا الہ الا اللہ کے حقیقی مفہوم سے آشنا فرما، اور اپنی زندگی میں اس توحید کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی برکت سے سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ رمضان اور قرآن کے وسیلے سے ہمارے سب گناہ معاف فرما، ہماری سب عبادتیں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا رزق فراخ فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہر طرح کی تنگی ترشی کو دور فرما۔ اے اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمارا مختار ہے، سب کچھ تو ہی بدل سکتا ہے۔ اے اللہ تیری تمام قدرتوں پر، تیری تمام صفات پر ہم دل سے ایمان رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہماری قسمتوں کو بدل دے۔ اے اللہ شر سے خیر کی جانب پلٹا دے۔ اے اللہ بدی سے نیکی کی جانب ہمیں پلٹا دے۔ اے اللہ بدوں کی صحبت سے بچا کر ہمیں نیکوں کی صحبت عطا فرما۔ دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی خیر عطا فرما اور ہر قسم کے شر سے بچا۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔